اکثر گہرے سے گہری سچائیاں ایسی باتوں میں چھپی ہوتی ہیں جو سننے میں پہلے تھوڑی عجیب لگتی ہیں۔ آج ہم قدیم حکمت کے ایک ایسے ہی موتی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک ایسی بات جو شاید ہمارے اپنے اعمال اور کردار کے بارے میں سوچنے کا پورا انداز ہی بدل دے۔ تو امام علی علیہ السلام کی حکمت نمبر 32 یہ کہتی ہے، اور دیکھیں پہلی ہی نظر میں یہ بات تھوڑی الجھن میں ڈال دیتی ہے نا؟ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس پر غور کرنا ہے۔ مطلب کوئی انسان اپنے ہی عمل سے، چاہے وہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، اس سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ یا اپنے کسی برے کام سے بھی بدتر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں عمل سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر دیکھنا ہوگا۔ تو چلیں اس کال کے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ نیکی سے آگے کیا ہے؟ اس کا اصل سرچشمہ، اس کی بنیاد کیا ہے؟ دیکھیں، کوئی بھی اچھا کام کتنا ہی اثر انگیز کیوں نہ ہو، وہ وقت کے دریا میں بس ایک لمحہ ہے، ایک روشن چنگاری کی طرح جو خوبصورت تو لگتی ہے پر جلتی ہے اور پھر بجھ جاتی ہے۔ لیکن جس شخص نے اس چنگاری کو جلایا وہ ایک بالکل الگ معاملہ ہے۔ اس کو نہ اس طرح سوچئے، ایک نیکی کا کام ایک پھل جیسا ہے، میٹھا ہے، فائدہ مند ہے، لیکن ایک ہی بار استعمال ہوتا ہے۔ مگر جو نیکی کرنے والا شخص ہے وہ تو اس درخت کی مانند ہے جس نے وہ پھل پیدا کیا، اور درخت وہ تو ایک مستقل ذریعہ ہے، اس میں تو مستقبل میں نہ جانے کتنے ان گنت اور پھل پیدا کرنے کی صلاحیت ہے۔ یہ خیال اتنا گہرا ہے کہ ایک اور حکمت اس کی تائید کرتی ہے، یعنی نیکی کرنے والے کی جو اصل ہے، اس کی بھلائی کا جو سرچشمہ ہے، وہ اس کے جسم کے ختم ہونے کے بعد بھی، اس کے اعمال کے بہت بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ تو اہم نکتہ یہ ہے، عمل ایک نتیجہ ہے، جبکہ عمل کرنے والا اس کا سرچشمہ، اس کی بنیاد ہے، اور سرچشمہ ہمیشہ اپنے ایک قطرے سے کئی زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ بس اسی لیے نیکی کرنے والے کو خود نیکی سے بہتر سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے اسی درخت اور پھل کی مثال کو مسئلے کے دوسرے زیادہ تاریک پہلو پر لاگو کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ ہمیں برائی کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ ایک برا کام چاہے کتنا ہی تباہ کن کیوں نہ ہو، وہ بھی وقت میں ایک ہی نقطہ ہے۔ ہاں، اس کے اثرات ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن وہ عمل خود ماضی کا حصہ بن جاتا ہے، ایک واقعہ جو ہو چکا۔ یہاں بھی درخت اور پھل کی مثال سب کچھ واضح کر دیتی ہے۔ دیکھیں، ایک برا عمل ایک سڑے ہوئے پھل جیسا ہے، آپ اسے اٹھا کر پھینک سکتے ہیں، لیکن برائی کرنے والا شخص وہ تو اس بیمار درخت کی طرح ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے، اور اس بیمار درخت میں تو صلاحیت ہے کہ وہ اپنی بیماری پھیلائے اور مستقبل میں مزید سڑے ہوئے پھل پیدا کرتا رہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمیں خبردار کیا جاتا ہے۔ اصل خطرہ وہ ایک برا عمل نہیں ہے، بلکہ وہ شخص ہے جس کی اپنی فطرت، اس کی اپنی بنیاد ہی بگڑ چکی ہو۔ اور یہ کتنے شاندار طریقے سے واضح کرتا ہے کہ کیوں ایک شخص کا اندرونی فساد اس کے کسی ایک بیرونی عمل سے زیادہ خطرناک ہے۔ مسئلہ صرف پھل میں نہیں ہے، مسئلہ تو جڑ میں ہے۔ تو جب ہم اس حکمت کے دونوں حصوں کو ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں تو اس کا اصل مرکزی پیغام ہمارے سامنے کھل کر آ جاتا ہے۔ آخر میں یہ ساری بات ایک لفظ پر آ کر رکتی ہے، کردار۔ کردار ہی وہ اندرونی انجن ہے، وہ مرکزی حالت جہاں سے ہمارے تمام اچھے یا برے کام بہتے ہیں۔ یہ صرف اس بارے میں نہیں ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، یہ اس بارے میں ہے کہ ہم اپنی اصل میں کون ہیں۔ اکثر ہماری فطرت ہے کہ ہم نتائج پر، بیرونی چیزوں پر توجہ دیتے ہیں۔ ہم ایک بہادری کا کام دیکھتے ہیں اور فوراً اس کی تعریف کرتے ہیں۔ لیکن یہ حکمت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم گہرائی میں اتریں، اس عمل کے پیچھے موجود شخص کو دیکھیں۔ اور یہیں پر نیت کا کردار شروع ہوتا ہے۔ ایک گہری سطح پر کسی بھی عمل کی قیمت اس کے ظاہری روپ میں نہیں، بلکہ اس کے پیچھے چھپی کیوں میں ہے۔ ہماری اندرونی حالت، ہماری نیت ہی ایک عمل کو اس کا اصل وزن اور معنی دیتی ہے۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ حکمت ہماری توجہ کو بیرون سے اندرونی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ ہمیں صرف اچھے کام کرنے کی بجائے ایک اچھا انسان بننے کی ترغیب دیتی ہے۔ اس سب کو سمجھنا ایک بات ہے، لیکن کوئی اسے اپنی روزمرہ کی زندگی میں لاگو کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس گہری بات کو اپنی زندگی میں کیسے اتاریں؟ یہاں 3 آسان طریقے ہیں۔ پہلا، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رک کر اپنی نیت کو پرکھیں، خود سے پوچھیں اس کیا کے پیچھے میرا اصل کیوں کیا ہے۔ دوسرا، اپنے اعمال کے پیٹرن پر غور کریں،
وہ اس شخص کے بارے میں کیا بتاتے ہیں جو آپ بن رہے ہیں؟ اور تیسرا، اپنا ہدف، اپنا مقصد بلند رکھیں، صرف نیکی کرنے پر رک نہ جائیں بلکہ نیک ہونے کی کوشش کریں، ایک ایسا کردار بنائیں جو فطری طور پر بھلائی پیدا کرے۔ اور آخر میں یہ وہ سوال ہے جو اس پوری حکمت کا نچوڑ ہے۔ یہ ہمیں روزانہ اپنے آپ سے پوچھنے کی دعوت دیتا ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے کردار کو کس شکل میں ڈھال رہے ہیں۔ تو یہ سوال باقی رہتا ہے، کیا یہ صرف اس بارے میں ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں یا اس بارے میں کہ ہم اصل میں کون بن رہے ہیں؟ اگلی حکمت تک اس پر غور کرتے رہیے، سبسکرائب کیجیے۔